بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. د نننی پروګرام کې زه تاسو ته هرکلی وایم. ګران کتونکو د نننی پروګرام چې کوم دی هغه زموږ په یو داسې موضوع باندې دی چې هارډلی یو ډېره اهمه موضوع ده، خو مشکل سره که تاسو کتلي میډیا په هغې باندې خبره کوي. موږ خو اکثر دا وایو چې یاره د پاکستان بیروکراسي چې کومه ده دا یو کرپټ بیروکراسي ده، دا انفیشنټ ده. د دې د وجې نه ملک چې کوم دی دې حالت ته راغی که سیاستدان هم دا خبره کوي، جج هم دا خبره کوي، میډیا هم دا خبره کوي. بل طرف ته موږ دا وایو چې د پاکستان چې کوم بیوروکراټیک سټرکچر دی، دا سټیل باډي چې کومه ده، دا کوم چې سکیلټن دی، دا ولاړ هم په دې بیوروکریټس باندې دی. دومره سټرانګ یو د پاکستان چې کوم انهریټ کړې ده د کلونیل ایرا نه کومه بیوروکراسي ده، دونه سټرانګ یو ویل نیټډ سټرکچر دی د دې چې اوسه پورې که پاکستان هر څومره که موږ وګورو نو بیا هم انسټیټیوشنز چې کوم دي هغه په خپل ځای باندې ولاړ دي. دا دوه کنټراسټنګ سټیټمنټ دي. یو طرف ته موږ وایو چې دا چینجو خوړلې ده، وینو خوړلې ده، انفیشنټ دي، کرپټ دي، کار نه کوي، لتارجک دي. بل طرف ته وایي چې یاره دا په دې صورتحال باندې بل که موږ وګورو ریسنټلی به تاسو میډیا کې کتلي چې یو طرف ته خو موږ وایو پاکستان ایډمنسټریټیو سروسز هغه افسران چې په ټول ملک کې اے سی ډي سی سیکرټري چیف سیکرټریز وغیرہ چې کوم دی یو دغه خلک دی. بل خو صوبایي افسران چې کوم دی پروینشل مینجمنټ سیول سروس چې ورته کوم وایي پی ایم ایس هغې ترمنځ او د دې پاس ترمنځ یعنی ایډمنسټریټیو فیډرل بیوروکراسي ترمنځ چې کوم دی د ډېر وخت نه داسې یو سرد جنګ روان دی. په څه باندې روان دی؟ په اختیاراتو باندې. چې یاره فیډرل بیوروکراسي چې کومه ده هغه اوور رول کوي هر څه. هغوی د الزام لګي چې دا غیر قانوني او غیر آئیني د دوی اپوینټمنټ، د دوی ریکروټمنټ او ډېر کارونه داسې کېږي. د دې سره نور چې کوم بیوروکراسي کې کوم یو خو پارټیسانیزم شروع شو، چېرې ته صوبایي افسر او زه فیډرل افسر یم، یو دا خبره پکې شروع شوله. بیا فیډرل افسرانو چې کوم دی خپل کسانو پروټیکشن شروع کړو، صوبایي افسرانو خپل کسانو پروټیکشن شروع کړو. نو خبره لاړله ولس ته مسله چې کرپشن به هم دوی کوي، نو یو بل پروټیکشن به کوي، انفیشنټ به هم د دوی کې څوک تپوس والا به ترې نه. نن په دې ټول ایشوز باندې چې کوم دی موږ به خبرې کوو. ګرانو کتونکو زموږ سره نن چې کوم شخصیت ته موږ دعوت ورکړی، خصوصي دعوت ورکړی، موږ یې مننه کوو. هغوی د ټول پاکستان صوبایي سیول سروسز افسران چې دی د هغوی پریزیډنټ یا د هغوی چې کومه باډي ده د هغې کوارډینیټر دی فرت الله مروت صاحب. فرت بھائی ډېره مننه پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. تھینک یو ویری مچ. فرت بھائی دا راته ووایي چې دا صوبایي افسر او مرکزي افسر وایي څه تړمې خو په دې پوهه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اینڈ لیٹس ٹاک ان اردو ځکه چې ما په خیال ښه به دی چې په اردو کې دا پروګرام وکړو ځکه چې تاسو اردو کې به ځکه کوو حسن خان چې سینس آئی ریپرزینٹ د هول پاکستان د هول پاکستان. یو خبر دومه خبر دا ده چې اردو زمونږ قومي ژبه ده. درېیمه خبر دا ده چې موږ ټارګټ آډینس چې کوم دا خالی پښتانه نه دي. ادروایز زه په انګریزي کې پښتو کې خبرې ښې کوی شم، په اردو کې دومره ښې نه شم کوی. اردو به ځکه ښیي چې دا خلق بھی پوئی شی میسیج لاڑ شی. جب بلوچستان میں جو بیٹھا ہے اس کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے افسر نے کیا کہا ہے، سندھ والوں کو بھی پتہ چلے، پنجاب کو بھی اور خیبر پختونخوا کو بھی، انکلوڈنگ کشمیر، گلگت بلتستان وہ بھی ہیں بالکل، گلگت بلتستان بھی. تو یہ بتائیے کہ یہ جھگڑا کیا ہے صوبائی افسر اینڈ مرکزی؟ ہم تو سامنے ہوتے ہیں، اے سی ہوتا ہے، ڈی سی ہوتا ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں، سیکرٹری ہوتا ہے، ہمیں آگے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ صوبائی ہے یا یہ مرکزی ہے، یہ کیا. اچھا مسئلہ بڑا ٹرکی بھی ہیں اور بڑا سینسٹیو بھی ہیں اور بڑا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ضروری بھی ہیں کہ اس کی بات اس پر بات کی جائیں. کیونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاور کاریڈورز میں، جوڈیشری میں اور باقی جگہوں پہ یہ کیا کہتے ہیں وہ پایا جاتا ہے کہ بیوروکریسی کرپٹ بھی ہیں اور ڈیلیور بھی نہیں کر رہی. بڑے ایشوز، بڑے نام لیے جا رہے ہیں، اخباروں میں بھی آتے ہیں، میڈیا والے بھی بات کرتے ہیں. تو اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. تو ایشو اتنا ٹرکی نہیں ہے، اتنا گمبھیر نہیں ہے، اتنا ایمبیگوس نہیں ہے، بڑا کلیئر ہے، لیکن اس کو بنا دیا گیا ہے. اس کو ہم نے شروع کر دیا اور پھر ہم نے جب اسٹڈی کی تو ہمیں پتہ چلا کہ behind all these our inefficiencies, misconduct and corruption, or we may say no transparency, there are certain constitutional issues and lawful
issues which we are to speak about. اگر تو آسان الفاظ کی مراد ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم ہوا یوں ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم. یہ آپ کیا وہ بھی تھا جو میں سوشل میڈیا پہ فالو کر رہا تھا. یہ اس کو ہم ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم کہتے ہیں ان شارٹ ٹرمز. ہے کیا چیز ایڈمنسٹریٹو؟ اچھا، ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم از بیسیکلی یہ اب جب گورننس اسٹرکچر کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ہوتا ہے لیجسلیٹو فیڈرلزم. فیڈرل اسٹرکچر جو ہوتا ہے اس میں مرکز اور فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان افیئرس کی تقسیم ہوتی ہیں ایز اگینسٹ دا یونٹی اسٹیٹ. اور آپ کا کانسٹیٹیوشن دا ویری فرسٹ آرٹیکل نمبر 1 وہ پاکستان کو ایک فیڈرل اسٹیٹ بناتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے دا ویری definition of the federal state is that there will be distribution of affairs, powers, اختیارات کا وہ تقسیم ہوگی. تو اور یہی ہوا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، اختیارات کو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی پن پوائنٹ کر کے تقسیم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو لیجسلیٹو فیڈرلزم ہے دیٹ از انٹیکٹ کانسٹیٹیوشن میں جو دیا گیا ہے وہ لاز میں بھی ہیں. سو اٹس پرفیکٹ. فسکل فیڈرلزم پہ آپ کو پتہ ہے اس پہ کچھ مسئلے ہیں، اور مسئلے کیا ہیں؟ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ ریسرچ ہے کہ انلیس ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم کی یہ جو کرائسس کو آپ ایڈریس نہیں کرتے تو یہ لیجسلیٹو. چلو جی سمپل عام عوام کو آپ بتائیں کہ آپ کا اور مرکزی افسر کا جھگڑا کیا ہے. وہ بھی اسی ملک کا ہے، آپ بھی اسی ملک کے ہیں. آپ بھی آ کے پشاور میں سر کرتے ہیں، ٹوبا ٹیک سنگھ لاہور میں سر کرتے ہیں، جا کے حیدرآباد مٹی میں سر کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ آپ اور لگ ایسا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا کافی حد تک جو جھگڑا ہے وہ کافی آگے جا چکا ہے. ایگزیکٹلی. اب تو جوڈیشل فورم پہ بھی ہم لڑ رہے ہیں، اور یہاں پہ پولیٹیکل لیجسلیٹو فورم پہ بھی ہم نے چیزوں کو اٹھایا ہوا ہے. ایون سینٹ میں بھی ہم چلے گئے ہیں پبلک پٹیشن میں، اور آج ہم ایک اور پبلک پٹیشن موو کر رہے ہیں ڈیولوشن کے حوالے سے کہ یہ پاور سینٹر سے صوبوں کو ڈیوالو کیوں نہیں ہو رہی. تو وہ جو ہمارا اسٹرگل ہے وہ کافی حد تک اب میچور ہو چکا ہے. اور سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عام آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بھرتی، ہمارا اپوائنٹمنٹ، ہمارا ٹریننگ، یہ سب کچھ جو ہم تنخواہ لے رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں حکومت نے، ریاست نے غم دہر سے آزاد کر دیا ہے. ہمیں گھر بھی مل جاتا ہے، ہمیں گاڑی بھی مل جاتی ہیں، نوکر بھی مل جاتے ہیں. ہمارا کام ہے سوچنا، اس ملک کی بہتری، اس ملک کی بہتری کے لیے سوچنا. وہ سوچ کیا ہے کہ ایک بیوروکریٹ کو بھرتی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جا کے یہ جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں یا جو پبلک افیئرز ہیں ان کو ایفیشینٹلی چلائیں، ٹرانسپیرنٹلی چلائیں اور بہتر طرز عمل کے ساتھ چلائیں. اب میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے سادہ سی این ڈی رولز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کسی بیوروکریٹ کو نہیں پتا کہ وہ کتنے رولز ہیں. کیا رول؟ ان ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رولز. اس کا مطلب یہی ہے این ڈی رول بالکل کہ ہر کنٹرولنگ آفسر کے پاس یہ اختیار ہیں کہ اپنے سبارڈینیٹ کو ان ایفیشنسی پہ، مس کنڈکٹ پہ اور کرپشن پہ عبرت کا نشان بنائیں. اگر ہم کام کرنا شروع کر دے تو نہ کسی اینٹی کرپشن کی ضرورت پڑے گی. ورد بھائی وہ تو ہے نا، اگر آپ کے ساتھ پروونشل مینجمنٹ کا بندہ ہے تو وہ انیفیشنٹ ہوگا، وہ ڈسپلنری بھی ہوگا، اس میں سارے، لیکن وہ آپ کے گروپ کا بندہ ہے. صحیح بات. دوسری سائڈ پہ اگر ایڈمنسٹریٹو سروس فیڈرل کا بندہ ہے تو آپ اپنے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح قصہ چل رہا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ کئی دفعہ آپ نے بڑا بہتر سوال کیا، مجھ سے بھی یہی سوال ہوتے رہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پی ایم ایس والے بڑے ایفیشینٹ ہیں اور وہ ایفیشینٹ نہیں ہیں؟ یہ اکثر مجھے سوال مجھ پہ کیے جاتے ہیں. مسئلہ پرسنالٹیز کا نہیں ہے، مسئلہ ڈسپلن کا ہے.
ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن ایک ڈسپلن کو وضع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس ڈسپلن کو فردر ایلابوریٹ کرتے ہیں ان کے نیچے بننے والی قوانین، اور پھر اس کو فردر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے رولز کے ذریعے سے۔ تو اس رولز میں جب انوملیز آ جاتی ہیں تو نہ کوئی پی ایم ایس افسر ایفیشینٹ رہ سکتا ہے اور نہ ہمارا پاکستان ایڈمنسٹریٹو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی بیوروکریٹ کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی ہو؟ انکوائریاں بڑی ہوتی ہیں، ہمارا روز نہیں کور کیا جاتا ہے نا، کور کیا جاتا ہے۔ یہی دیکھیں نیچے آپ کا انکوائری کس کے خلاف؟ سپرڈنٹ کے خلاف ہوگی، نیچے جو کلرک کے خلاف ہوگی وہ کلاس 4 کے خلاف ہوگی، چوکیدار کے خلاف ہوگی۔ میں نے آج کہیں نہیں دیکھا ہے کہ کسی پی ایم ایس آفیسرز کے خلاف ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رول، یا کسی پاس آفیسرز کے خلاف۔ وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ملینز آف ڈالر۔ آپ کا پولیس آفیسر جو ہوتا ہے فیڈرل سے جاتا ہے، کروڑوں روپے کا کرپشن کر کے واپس آ جاتے ہیں، نو باڈی از آسکنگ ہم، اوپر سے کور ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ یہ ہم جو صاحب بہادر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے پی ایم ایس کے ہیں چاہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے، ہم بھائی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری فیلڈ میں ہمارے کام چلتا ہے ریونیو کے، ہمارے جو اہلکار ہیں جو کہ بعد میں پی ایم ایس میں آتے ہیں، یہ لینڈ ریونیو یا اس طرح کی ایشوز ہم ان سے چلاتے ہیں، اور سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر یہ کام یہ جو ہمارے سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں جو بعد میں ایک سٹیج پہ پی ایم ایس میں آتے ہیں، ہم ان سے چلاتے ہیں۔ دے آر مور ایفیشینٹ، اور ان کو تجربہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارا تو یہ ہے کہ ہم جب ریکروٹ ہوتا ہے تو ہمارے اوپر افسری سوار ہوتی ہے، ٹریننگ سے فارغ ہو کے چشمے لگا کے بڑی گاڑی میں سوار ہو کے بیٹھ کے اور افسری کرتے ہیں۔ کبھی عوام کا ڈنڈا اور سرکار کا ڈنڈا عوام کے کندھوں پہ۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے۔ ہم کیریئر پروگریشن کی بات کرتے ہیں سرکاری ملازمین۔ مجھے یہ بتاؤ، اس پہ آتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ یہ فیڈرل آفیسر جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے یہ کون ہے؟ نہیں، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے حسن بھائی، آپ اس طرح میں سادہ سوال یہ ہے کون، یہ بندہ کون ہے؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہی دشمن کیوں ہے پنجاب؟ چلو مخالف کیوں ہیں آپ اس کے؟ مخالف ہم اس کے نہیں ہیں۔ بیسیکلی ہمارے نیریٹیو کو اگر بغور پڑھا جائے تو نہ کسی پرسن کے، نہ کسی ادارے کے، نہ کسی اسٹرکچر کے ہم اگینسٹ ہیں۔ وی آر ایدر فار کانسٹیٹیوشن، لا اینڈ رولز، اور ایدر وی آر اگینسٹ آل دوز۔ نہیں تو کیا یہ جو فیڈرل سرونٹ ہے کیا یہ رولز کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے؟ دیکھنا فیڈرل سروسز کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چل رہے ہیں۔ آپ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی بات کر رہے ہیں، وہ دے آر ایکچولی فرام سی ایس پی رولز 1954۔ سی ایس پی رولز 1954، ایک تو ڈیٹ کو پڑھیں، 1954 سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک رولز کے بعد اگر پوری ایک کانسٹیٹیوشن آ جاتی ہے، وچ از دا ڈاکومنٹ، جو کہ ایک دستاویز ہیں ہماری یونٹی کا، ہماری قومی اتفاق کا، اس میں اگر یہ دیا جاتا ہے کہ ایک نیا سٹرکچر بنا دیا جاتا ہے سول سروس آف پاکستان کا، تو 1954 میں آپ کے جو رولز بنے ہیں وہ تو آلریڈی ختم۔ مطلب ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ چلو اس کو کہیں پہ سیونگ دی گئی ہوگی کانسٹیٹیوشن میں، تو وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب ایک پرانی لا بنی ہے، 1952 رولز 54 رولز جو ہے وہ اب امپلیمنٹیبل نہیں ہے، امپلیمنٹیبل نہیں ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 241۔ آرٹیکل 241 میں کیا ہے؟ آرٹیکل 241 میں یہ ہے کہ کون سے قوانین یا رولز کنٹینیو کریں گے اس کانسٹیٹیوشن کے پروملگیشن کے بعد، 73 کے بعد۔ اس میں ہے جناب کہ وہ قوانین، وہ رولز جو کہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مطابقت رکھتے ہو، کنسسٹنٹ، وہ کنٹینیو کریں گے انٹل لیجسلیشن از ڈن انڈر آرٹیکل 240۔ 240 ایکسپلین کرتا ہے سول سروس کو۔ دیکھیں نا، آسان سی بات ہے، وہ تب تک کنٹینیو کریں گے، وہ ابھی تک رول بنے نہیں ہے تو وہ کنٹینیو ہے نہیں، وہ ابھی لیجسلیشن بھی ہو چکی ہیں۔ مطلب ہے رونے کا مقام تو یہ ہے نا کہ ایک تو وہ انکنسسٹنٹ ہیں، کنسسٹنٹ ہی نہیں ہے، مطابقت ہی نہیں رکھتے۔ مطلب ہے چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ سی ایس پی رولز شاید مطابقت رکھتے ہو، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ مطابقت ہی نہیں رکھتے۔
نہ پوسٹ کے حوالے سے نہ ابھی انہوں نے کوئی چینجز کیا آسان الفاظ میں مجھے یہ بتاؤ، ہمارے صوبے میں چیف سیکرٹری ہے جی جی خیبر پختونخوا میں، آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ پوسٹ اللیگل ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ اللیگل ہے، وہ اس وقت ایک غیر آئینی عہدہ رکھ کے غیر آئینی شخص ہے جو کہ ایک آئینی عہدے لیگل عہدے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے؟ ایگزیکٹلی اس طرح دیکھیں نا. نہیں، چیف سیکرٹری کاظم نیاز خیبر پختونخوا لیٹ سے نام لے لیتے ہیں، وہ ایک غیر قانونی اپوائنٹمنٹ اس کی ہوئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل، یہ ایڈمنسٹریشن کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ہم نے کئی لیٹرز بھی لکھے ہیں کہ یہ غیر قانونی بیٹھا میرا ہوا خیال ہے ہے۔ نام نہیں لیتے لیکن آسان سی نہیں، بات نام نہیں لیتے، لیکن میں نے کہا کہ چلو وہ اس طرح ہے نا کہ دیکھیں از اے ویری ریسپیکٹیبل پرسن۔ چیف سیکرٹری کا جو عہدہ ہے کے پی کی میں ریفرنس سے میں بات کر لوں، پنجاب کی یہ کریٹ ہوتا ہے پی ایم ایس رولز 2007 کے نیچے، شیڈول 2 آف پی ایم ایس رولز 2007 کے نیچے چیف سیکرٹری کا عہدہ کریٹ ہوا ہے۔ اس کو چلانے کے لیے ہر سال یہ فائنانس ایکٹ کے ذریعے ان کو انڈر آرٹیکل 121B اس پہ ایکسپینڈیچر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے یہ کریٹ کس لیے ہوا ہے؟ پی ایم ایس رولز سے نام سے پتہ چلتا ہے کہ پی ایم ایس افسرس کے لیے ہوا ہے، پروونشل مینجمنٹ۔ اچھا چلو اس کو اگر آپ میں آگے لے کے چلتا ہوں، پی ایم ایس شیڈول 1 اس میں دیا ہوا ہے کہ آل آفیسرس پی ایم ایس آفیسرس فرام گریڈ 17 ٹو گریڈ 21-22 یہ آفیسرز ہیں۔ شیڈول 1 میں سارے پی ایم ایس آفیسرز ہیں رائٹ فرام گریڈ 17 ٹو گریڈ 22، اور پی ایم ایس شیڈول 2 میں آف دا پی ایم ایس رولز یہ پوسٹس ہیں جو کہ پروونسز کریٹ کرتی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو پوسٹ انڈر دا لیجسلیٹو اتھارٹی، انڈر دا فائنینشیل اتھارٹی، انڈر دا ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی آف دا پروونس، اس کے ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا پروونس، اس پہ پروونسی کا بندہ بیٹھے گا، کیونکہ پروونس کا بندہ ہی رسپانسیبل ہوتا ہے، اکاؤنٹیبل ہوتا ہے ٹو دا پروونشل گورنمنٹ، ناٹ تو یہ جو پاس آفیسر یہ پروونس کے نہیں ہوتے؟ نہیں، یہ پروونس کے ڈومیسائل تو پروونس کے ہوتے ہیں نا، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بھائی ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن دے آر ریکروٹڈ بائی دا فیڈرل ایک گورنمنٹ۔ منٹ، ایک تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں۔ آپ نے صوبائی آفیسرز کی بات کی، پی ایم ایس آفیسر جو ہے کہ یہ صوبے کے قانون ایگزیکٹیو فائنانشل اس کے تحت جو ہے یہ اسٹرکچر بنا ہے پی ایم ایس آفیسرز کا، یہ پاس کیا ہے؟ پاکستان ایڈمنسٹریٹو کمز فرام سی ایس پی رولز آئی ہیو مینشنڈ اٹ، یہ ادھر سے ان کی برت ہوتی ہیں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ تو جب اگر آپ اس کو صوبے میں نہیں چھوڑتے تو یہ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں نا، یہ اگر آپ آرٹیکل 240 اگر آپ پڑھیں گے تو آرٹیکل 240 میں سول سروس آف پاکستان، اس میں 3 سول سروسز ہیں، ایک کو کہتے ہیں فیڈرل سروسز ان فیڈرل پوسٹ ان کنیکشن ود دا افیئرز آف دا فیڈریشن۔ ون منٹ، یہ جو پاس آفیسر ہے یہ فیڈرل سرونٹ ہیں، سو دے ول بی پوسٹڈ آن فیڈرل پوزیشن فیڈرل پوسٹ سرونگ دا فیڈرل گورنمنٹ، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہیں فیڈرل آل پاکستان، یہ کہتے ہیں کہ ہم آل پاکستان سروس، آل پاکستان سے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ 3 سروسز ہے، تین ویسے سروسز کیا ہے؟ ایک پروونشل سروسز ہے، ایک پروونشل سروسز ہیں، ایک فیڈرل سروسز ہیں، ایک آل پاکستان سروسز۔ ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم میں آپ کو سمجھاؤں یہ کیا ہے۔ یہ چونکہ اٹس اے نیو فینامنا انٹروڈیوسڈ بائی دا آل پاکستان سول سروسز ایسوسیشن، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، گورننس از آل اباؤٹ ریونیو جنریشن اینڈ ایکسپینڈیچر، بالکل ہم دغه ټول کار دینو سارا یہی ہے دا دې نور خو په دې کې څه نشته دا پیسې به څرنګه راوباسې او هغه به خرڅ کوې څنګه، ٹھیک شو؟ دس از آل اباؤٹ گورننس۔ اب اس چیز کو اگر آپ سمجھیں گے کہ ریونیو جب ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس کی ایکسپینڈیچر ہوتی ہیں، تو ہم وہ ریونیو سروسز ہیں، چونکہ ہم لینڈ ریونیو کے نیچے ریکروٹ ہوئے ہیں، تو بیوروکریٹ ہیز ٹو جنریٹ دین ریونیو، ایف ڈی آر بنا ہوا ہے، اس کے ادر بیوروکریٹس ہیں اس کے۔ ہمارے کے پی میں یہ ریونیو سروسز پی ایم ایس کے ہیں صرف، جو کہ لینڈ ریونیو سے اس کا تعلق ہے، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اسکوپ کو بڑھا دیا جائے، کیونکہ ایکچولی ہمارا جو پی ایم ایس ہیں دیز آر ٹرینڈ ان دا فرسٹ
इंस्टेंस रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू, हमारी ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, इसको एक्सपेंडिचर पे हम जाते हैं। फिर जब हम एक्सपेंडिचर कंपोनेंट पे जब हम आते हैं तो आप सेक्रेटरीट देते हैं, अटैच डिपार्टमेंट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज आपको नज़र आती हैं, डीजीज आपको नज़र आते हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ एज एडिशनल सेक्रेटरी। तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है गवर्नेंस का। गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ये है कि देयर इज़ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जहाँ से इवालो करती हैं आपकी फाइनेंशियल अथॉरिटी। फाइनेंशियल अथॉरिटी को जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे जन्म लेती हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, पॉलिटिशियन आते हैं, इलेक्शन होती हैं, उन्होंने डिसाइड करना होता है। अब इस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को प्रोविंस की इस्तेमाल में लाया जाता है इन सिविल सर्वेंट्स के ज़रिए, जिसको हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो कि इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक सेक्रेटरेट, एक अटैच डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एंड अटैच ये डिपार्टमेंट। डायरेक्टरेट्स वगैरह सारे। ठीक है, हमारे जो सेक्रेटरेट हैं इट्स मैन बाई द ब्यूरोक्रेट्स। उसका काम क्या होता है कि नीचे आपके जो स्पेशलिस्ट कैडर्स हैं या जो टेक्निकल कैडर्स हैं उनको मॉनिटर करें, उनको सुपरवाइज करें फॉर व्हाट, फॉर एफिशिएंसी, फॉर देयर कंडक्ट एंड फॉर देयर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये काम हमने छोड़ दिया है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म में एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू रखेंगे नाजरीन। जमंग सराव से बैकग्राउंड को तुमको प्रोग्राम की यवारे हर गले मनत से आपसे मैं एक सवाल बार बार पूछ रहा हूँ। मुझे 3 बंदों के काम उनके बता दिए। एक सूबाई का तो आपने बता दिया, ये फेडरल सर्विस जो है ये क्या है जो CSS के जरिए आता है, और ये ऑल पाकिस्तान सर्विस क्या है। एक तो इतनी कन्फ्यूजन है। मैंने कहा मैं तो सामने देखता हूँ DC साहब बैठे हुए हैं, AC साहब बैठे हुए हैं, मुझे क्या पता है कि ये किधर का है। सही बात है, ये आवाम को तो पता नहीं चलता। हम तो क्या है ये फेडरल सर्विस, फेडरल क्या है? फेडरल सर्विस इट इज़ हमारी सर्विसेज सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 240 के नीचे आता है। उसमें 3 सर्विसेज हैं, फेडरल सर्विसेज, ऑल पाकिस्तान सर्विसेज एंड प्रोविंशियल सर्विसेज। फेडरल सर्विसेज वो सर्विसेज हैं और ऑल पाकिस्तान सर्विसेज जो कि फेडरल पोस्ट पे उसका स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ठीक है, प्रोविंशियल सर्विसेज वो हैं जिसका स्ट्रक्चर प्रोविंशियल उस पे खड़ा होता है। अब फेडरल सर्विसेज के लिए तो लॉ बनी है फेडरल सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। ऑल पाकिस्तान के लिए कोई कानून साजी नहीं हुई। ये क्या है ऑल पाकिस्तान? तो ये फेडरल होगा। ऑल पाकिस्तान देखे ना, हमारे कानून में आर्टिकल 142 के नीचे पब्लिक अफेयर्स को एक लिस्ट और रिविजूरी में तकसीम कर दिया गया है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड देन रिविजूरी पावर। ये 3 अफेयर्स हो गए। पार्ट 1 वो अफेयर्स हैं विच आर स्पेसिफिक विद द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। वो उसके लिए पोस्ट बनाएगी, वो उसके लिए सर्विस बनाएगी, उन्हीं से चलाएगी। ठीक है, ऑल पाकिस्तान सर्विस फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 में जो अफेयर्स दिए गए हैं विच आर कॉमन बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द फेडरल गवर्नमेंट। वो कोई हैं जिस तरह के रेलवे हुआ, जिस तरह के वापडा हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, मुख्तलिफ वो लिस्ट पूरी दी गई हैं। उसके लिए अंडर आर्टिकल 153 एंड 154 काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को क्रिएट कर दिया गया। उसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं और 4 चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर होते हैं, और उसके नीचे एक सेक्रेटेरिएट होता है, उसको CCI सेक्रेटेरिएट कहते हैं। तो वो सेक्रेटेरिएट आपको क्रिएट करनी है ऑल पाकिस्तान लेजिस्लेशन के ज़रिए। वो लेजिस्लेशन हुई नहीं है, और इसी हिसाब पे मैंने नहीं, अभी भी ऑल पाकिस्तान सिविल सर्विस आते हैं या नहीं आते हैं? ऑल पाकिस्तान सिविल सर्विस बिल्कुल भी नहीं है ना मेरे हिसाब से, क्योंकि उसकी हालांकि आइन में है कि 3 सर्विसेज होंगी। 3 सर्विसेज हों, एक होगा प्रोविंशियल, एक होगा फेडरल, एक होगा ऑल पाकिस्तान। इस पे जाके मैंने सेनेट में पिटीशन डाल दी। नहीं, अभी एक और बात थोड़ा सा हमें समझाएं। मेरे पास तो सामने अभी खैबर पख्तूनख्वा या फॉर दैट मैटर पंजाब है। पंजाब में अभी लाहौर है, पिंडी है, टोबा टेक्सिंग है, गुजर खान, गुजरात वगैरह ये ज़िले हैं मुख्तलिफ। अभी ज़िले में असिस्टेंट कमिश्नर होता है,
ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے اور کئی پوزیشنز ہوتے ہیں، پھر صوبے میں آتے ہیں، صوبے میں سیکرٹریز ہوتے ہیں، ڈی جیز ہوتے ہیں، ایڈیشنل سیکرٹریز ہوتے ہیں، ایس اوز ہوتے ہیں. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوسٹ ہیں، چلو کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر یہ 3 لیتے ہیں، پھر اس کو تو فیڈرل کا حق نہیں بنتا ہے اکارڈنگ ٹو یور پوائنٹ آف ویو؟ نہیں، وہ تو ڈسٹرکٹ میں تو میرا خیال ہے کہ بڑی غلط بات ہے. ڈسٹرکٹ کا انڈر آرٹیکل 140A کے نیچے، آرٹیکل 140A کے نیچے لوکل گورنمنٹ کے نیچے اس کا اپنا ایک اسٹرکچر بنتا ہے. ٹھیک ہے، لوکل گورنمنٹ، وین یو اسپیک آف دا گورنمنٹ تو اس میں آتا ہے آپ کی ایگزیکٹو اور آپ کی سول ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے، تو 140 کے نیچے ان کی سروسز بنتی ہیں. ہاں، ہمارا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا جدھر جس کو ہم ڈی سی کہتے ہیں، ایک تو پاورز کے لحاظ سے اس کی ناملیز ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پروونسز کو لوکل گورنمنٹ کو ڈسپلن کرنے کا ضرور حق ہے، کیونکہ آرٹیکل 140 ابھی تو سارا ڈسٹرکٹ لوکل گورنمنٹ ڈی سی کے نیچے ہوگا نا. ابھی تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نیچے اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہم نے کیا ہوا ہے. نیچے اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ لوکل گورنمنٹ اور اس کی جو سروسز ہیں ان کی ایفیشنسی، اس کے کنڈکٹ کو اور اس کے ڈسپلن کو انشور کرے، نہ کہ وہاں پہ بیٹھ کے خود ہی معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لے. ٹھیک ہے، پروونس کا یہ حق ضرور بنتا ہے، جس طرح کہ فیڈرل گورنمنٹ کا حق ہے کہ پروونسز کی آڈٹ کریں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. ہماری آڈٹ ہوتی ہیں، پھر اسمبلی کو پیش کیا جاتا ہے. سملر از دا کیس، چونکہ پروونس جو ہے نا، پروونس یہ سمپل بات یہ ہے، ڈی سی ڈپٹی کمشنر اگر پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کا ہے تو یہ انلیگل اپوائنٹمنٹ، ان لافل اپوائنٹمنٹ ہے. اسسٹنٹ کمشنر اگر تخبائی میں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی بندہ جاتا ہے، یہ ان لافل اپوائنٹمنٹ ہے. تو یہ تو پورا سٹرکچر اس پہ کڑا ہے. تو یہ میں کہتا ہوں نا، میں تو اب مجھے وہاں پہ تو پی ایم ایس آفیسر اتنے ہوتے نہیں ہیں. ابھی بھی مسئلہ ہے، پی ایم ایس انڈکشن نہیں ہوتی. نہیں، پی ایم ایس آفیسر زیادہ ہیں ہمارے پاکستان میں. میرے صوبے میں جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں 950 صرف خیبر پختونخوا میں پی ایم ایس آفیسرز ہیں، اور جس کے مقابلے میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو کے ہارڈلی 100 بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ساری چیزوں کو کنٹرول. نہیں تو سارے اہم پوزیشن پہ تو سارے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز. وہی میں کہتا ہوں نا، وہ خیر ہے ہمارا، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اہم پوزیشن کسے کہتے ہیں. میرے حساب سے تو ہر سرکاری پوزیشن اہم ہوتی ہیں. یہ لوکریٹیوزم یا کیا کہتے ہیں، لوکریٹیو پوسٹس، یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ سول سروس اس آپ کا جھگڑا یہ چل رہا ہے فرحت بھائی کہ یہ جو اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سیکرٹری، چیف سیکرٹری، یہ پوزیشن جو ہے ڈی جی وغیرہ، یہ پوزیشن جو ہے اگر کسی صوبے میں ہے تو یہ صوبائی افسر کی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور اگر فیڈرل آفیسر، سی ایس ایس آفیسر وہاں پہ اپوائنٹ ہوتا ہے تو وہ انلیگل ہے، ان لافل. واٹ از ڈفرنس بٹوین ان لافل اینڈ انلیگل؟ both are the same, but same na. unlawful is, I think, proper word. Proper word. Unlawful, I mean, it's against the constitution, it's against the law, it's against the rules. تو ابھی آپ کے درمیان کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ ابھی آپ ہائی کورٹ بھی گئے، جی، ہائی کورٹ نے آپ کی بات سنی. جی بالکل. آپ سینٹ بھی گئے، سینٹ نے آپ کی بات سنی. تو کوئی سنوائی ہوئی؟ سینٹ نے ہمیں، سینٹ کی رپورٹ آ گئی، اس نے کہا کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آل پاکستان ایکٹ نہیں ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے رپورٹ دی اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ڈائریکٹ کیا کہ فوراً ود ان 2 months اس پہ کام کریں. ابھی تک نہیں کر رہے. وہ تو بادشاہ لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آپ کو پتہ ہے کس کی بات مان رہے ہیں. تو وہ نہیں ہوئی. کورٹ نے ابھی تک جو ایس آر او پہ جس پہ میں گیا تھا اس کو سٹے کیا ہوا ہے. کورٹ نے کیوں؟ کیونکہ وہ انلیگل ہیں، ان لافل ہیں، اور ہم نے ثابت کر کے بتا دیا. نہیں تو کورٹ نے کیوں انلیگل کام کو لیگل کر دیا ہے؟ نہیں، سٹے کر دیا ہے. کیوں سٹے؟ ہم نے یہ سی ایس پی، کیونکہ وہاں پہ بھی جو رجسٹرار بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی پاس کا افسر ہوتا ہے. پاس کا افسر وہ بھی ہوتا ہے. ہمارا کیس نہیں چلا. یہ تو میری بڑی باتیں ہو گئی. ایک دن سینٹ میں ہماری پٹیشن جو چل رہی تھی تو اس میں میں نے یہ بات کی کہ ٹھیک ہے، سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ بھی جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ بھی پاس کا افسر ہوتا ہے. تو وہی ہے نا کہ جہاں پہ آپ نے سب راستوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو وہاں پہ کس کی آواز پہنچے گی؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ، اور سب سے دردناک باتیں ہیں، اگر میں ایک تعلیم یافتہ بندہ ہوں اور میں نے پڑھا ہے، میں ٹرین ہوا ہوں اور اس حساب پہ ٹرین ہوا ہوں
کہ میں نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے, ملک کی خدمت کرنی ہے. اور یہ کیسے خدمت, یہ باتیں چھوڑ دیں فرد صاحب, یہ کوئی خدمت میرے خیال میں دیکھیں لاہور میں ایک واقعہ ہوا, ایک اسسٹنٹ کمشنر جو خاتون تھی اس کے ساتھ ایک ایڈوائزر کی تو میں ہو گئی. یہاں پہ بھی پروونشل آفیسرز نے کہا کہ دیکھیں یہ اگر پروونشل آفیسر ہوتا تو چیف سیکرٹری, اس پہ چیف سیکرٹری نے سٹینڈ لیا. دیکھیں ایک اسسٹنٹ کمشنر جو گریڈ 17 کا ہوتا ہے اور چیف سیکرٹری جو گریڈ 32 یا 42 کا ہوتا ہے, وہ اس پہ مطلب ایک کمریڈری ہے نا, بھائی پن ہے نا, مطلب یہ کہ ہاں آپ میرے افسر کو جو ہے ایک پولیٹیکل بندہ, اس پہ پی ایم ایس والوں نے بھی ایک پھٹا کیا تھا نا. بالکل یہ اس طرح ہوا تھا کہ وہاں پہ جھگڑا چلا, مجھے بھی اپروچ کیا گیا کہ آپ کوئی بیان جاری نہ کریں. میں حالات کو دیکھتا رہا, لیکن جب حالانکہ چیف سیکرٹری نے بیان جاری کیا, and that was illegal. ادروائز دے اپروچ می کہ آپ بیان جاری نہ کریں, لیکن پھر چیف سیکرٹری نے کر دیا. اور ان کا بیان یہ تھا کہ میں چیف منسٹر کے پاس جا کے مطلب شکایت لگاؤں گا اور یہ کروں گا اور یہ. تو دیکھیں نا, چیف منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب ایک بندہ اس کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہوتا اور چھوڑ دیتا ہے. ایک منسٹر آیا ہوا ہے, میں اس کو بریف نہیں کرنا, اس کو میں بتا نہیں رہا. ٹھیک ہے, اور پھر بڑی بدتمیزی کے ساتھ چلی جاتی ہے. وہ بھی ہو گیا. اور ٹھیک ہے, ہم نے سمجھا, مجھے بتایا گیا کہ یہ فیمیل ہیں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے ادھر منسٹر بھی فیمیل ہیں. تو ڈزنٹ اٹ مین کہ اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ مس بیہیو کریں, میل ہے تو آپ مس بیہیو نہ کریں. بالکل. تو اس پہ میرا پھر بیان چلا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہے. جب چیف سیکرٹری کا بیان چلا تو میں نے بیان جاری کر دیا کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا پروونس ریسٹس ود دا کیبنٹ اینڈ دا چیف منسٹر. اس کا احترام ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں کرتے, اور یہ نہیں ہوتا رہا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. فرد بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کئی دفعہ چیف منسٹر جو ہے نا وہ بھی ایک ڈی سی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. دا ریزن جہاں پہ چیف سیکرٹری اس پہ سٹینڈ لیتا ہے, یہ ہمارے صوبے میں کئی دفعہ ہوا ہے. خٹک صاحب کے دور میں, ابھی تو مجھے پتہ نہیں, شاید ابھی بھی ہوگا, ہر دور میں ایک ڈپٹی کمشنر کھڑا ہو کے ایم این اے ایم پی اے منسٹر کی بے عزتی کرتے ہیں, اوپر آ کے چیف سیکرٹری اس پہ سٹینڈ لیتا ہے. Is this the state of affair? غلط ہے, یہ غلط ہے. دیکھیں نہیں تو آپ لوگ کر رہے ہیں, ہم اگر ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں تو پولیٹیکل گورنمنٹ. ویسے مجھے یہ بتاؤ, یہ فیڈرل آفیسر میں بدتمیزی کہاں سے آ جاتی ہے؟ نہیں بدتمیزی تو دیکھیں نا, اٹس میں بھی پرسنل. ناظم کو یہ ناظم نہیں کہتے ہیں, ایم این اے کوئی ایم این اے نہیں سمجھتے ہیں, ایم پی اے کوئی ایم پی اے نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان پہ کسی کا اختیار لاگو نہیں ہوتا. مجھے بتائیں اگر are they above the law یا پروٹیکٹ کر رہے اپنی. Yes, they are above the law of the provinces. Quite legal term. مطلب ہے کہ چیف منسٹر ڈی سی کو کچھ نہیں کہہ سکتا, کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. میکسیمم یہ کر سکتا ہے کہ مطلب ہے کہ اسی دن نہیں 3-4 دن بعد اس کو یہاں سے ایک ڈسٹرکٹ سے بنیر سے ٹرانسفر کر کے کریکٹ اپوائنٹمنٹ. بڑے واقعات ہیں, بڑی باتیں ہیں, کچھ سنائیں, بڑے ریکارڈ ہیں. دیکھا نا, ہمارے ایک ڈپٹی کمشنر جو کہ ملاکان میں تھے, اس کو کرپشن کی بنیاد پہ سسپینڈ کر دیا گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایس والے بھی چھوٹے صاحب بہادر ہوتے ہیں نا, پھر اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو لیکن ان کو کوئی سسپینڈ ہی نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے پی ایم ایس والوں کو سسپینڈ کیا, لیکن پاس والے کو سسپینڈ نہیں. کسی کے پاس اختیار نہیں ہے, نہیں چیف منسٹر کے ساتھ نہیں ہے اختیار, نہیں کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اس کو سسپینڈ کرنے کا. تو کون کرے گا اس کو؟ یہی تو مسئلہ ہے. مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ مجھے کہیں پہ بٹھائیں اور وہاں پہ میری اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو میں کرپشن نہیں کروں گا. مطلب آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل آفیسر جو ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. یہ کسی کے اختیار میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے اختیار میں بھی نہیں ہے. دے آر ابو کانسٹیٹیوشن. میں آپ کو مطلب ہے کہ فیڈرل آفیسر پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز والے یہ ابو دا کانسٹیٹیوشن ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی فیڈرل آفیسرز کو کوئی سزا ہوئی ہو. سزا یہ تو ہم جرنیلوں کے بارے میں کہتے ہیں, جرنیل تو ہم نے کئی دیکھے ان کو ہوا ہے. نہیں سر, دیکھیں نا ہماری جو ملٹری بیوروکریسی ہیں تو وہ تو کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہیں. ملٹری ہمارے سول سروس کے بعد ملٹری سروسز آتی ہیں, اسی ایک چیپٹر. نہیں اگر میں کسی سے پوچھوں یا مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ فیڈرل آفیسر آئین کے تحت کام کر رہے ہیں, تو میں اگر کہہ دوں کہ نہیں آئین کے تحت ابو دا آئین ہے, تو کیا کیسے؟ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں.
अंडर आर्टिकल 241 CSP रूल्स नहीं चल सकती, जिससे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का वजूद निकला है। तो जब आप काइन कहता है कि ये तो फिर तो ये आवे का आवा ही बिगड़ा है, ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मसला है कि इट्स ऑल अबाउट नेचुरलाइजेशन ऑफ द थिंग्स। आपने पढ़ा होगा ये एक मतलब देखिए फिर वो गुनाह नहीं लगती है ना, सोशो साइकोलॉजिकल एक पैटर्न्स हैं ऑफ माइंड। अब किसी गुनाह को करते 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 गलत काम को करते करते फिर बंदे को लगता है कि इट्स समथिंग नेचुरल, ठीक है, यही हमारे साथ हुआ है। ग्राउंड को तुमको बख्श विदे दिए वड़ी शांति दमे दमे न पसो प्यारा ग्राउंड को तुमको प्रोग्राम की यो वारे ब्याह हर गले मरद से मतलब ये कि चीफ सेक्रेटरी 70 साल से फेडरल ऑफिसर है, कभी मैंने नहीं देखा कि प्रोविंशियल ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी, ये इलीगल, अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने देखे प्रोविंशियल सेक्रेटरीज पास के होते हैं, ज़्यादा पास के होते हैं। अगर आप 1000 है ना और वो 100 है तो वो सेक्रेटरीज वो ज़्यादा होंगे, चीफ सेक्रेटरी उनका होगा, डिप्टी कमिश्नर उनके होंगे। ये आप समझते हैं कि ये सारे फेडरल ऑफिसर एबोदला, अनलॉफुल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है? आप ये कह रहे हैं क्लियर कर सूबों में और फेडरल एंड देयर इज नो अथॉरिटी ओवर, उनके ऊपर नहीं है अथॉरिटी एट ऑल। आप क्या कह सकते हैं मुझे बताएं? PMS रूल्स, ये तो जंगल का कानून लग रहा है। PMS फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस। नहीं, ये हकीकत है। PMS END रूल्स लागू होते हैं PMS ऑफिसर्स पे। नहीं, ये END उस पर अप्लाई नहीं होता है। नहीं जी, वो तो नहीं होता ना। यही तो हमारा रोना धोना है, यही तो हमारी कहानी है। एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स लागू ही नहीं होता सूबे का, फेडरल ऑफिसर्स पे नहीं। तो इतनी देर हमारे सूबे में जब बैठा हुआ है तो वहां पे फिर नहीं होता ना। अगर लेट्स से पेशावर का डिप्टी कमिश्नर जो इस वक्त पास का ऑफिसर है, लेट्स से है या नहीं है, लेकिन मैं वैसे मिसाल के तौर पर कहता हूँ, वो अनएफिशिएंट है, वो डिसिप्लिन बदतमीज़ है वगैरह, डिसिप्लिन नहीं करते, उस पर सूबे का कोई कानून लागू नहीं होता। कोई कानून लागू नहीं होता। सिर्फ ये हो सकता है कि अगर चीफ मिनिस्टर को कोई जलाल में आ जाए और कहें कि उसको निकाल दो इधर से, तो चीफ सेक्रेटरी सिंपली ही रिपैट्रिएटेड टू द ओन एस्टेब्लिशमेंट। और चीफ सेक्रेटरी भी बड़े चंद दिनों बाद, जी चंद दिनों बाद इस तरह नहीं करते कि उसका, तो ये चीज़ें होती हैं। और अब अगर ये काम PMS का अफसर करे फिर तो END रूल्स अप्लाइड, उसको सस्पेंड करे, उसको टर्मिनेट करे, उसके खिलाफ इंक्वायरी करें, जुडिशल कमीशन बनाएं, अपने उसके कंट्रोलिंग अफसर को कहें कि इनकी इंक्वायरी करके बता दो ये करप्ट है, नहीं है। नहीं, जब इस तरह है तो ये तो फिर डिप्टी कमिश्नर वाकई डिप्टी कमिश्नर होता है। अगर कोई कानून उस पर अप्लाई नहीं करते, चीफ मिनिस्टर उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर उसको जो है ना टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो वाई ही इज सर्विंग देयर, ही इज द टॉप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर चीफ मिनिस्टर एग्जैक्टली आप मुझे बताएं, आप मतलब है, चलो इसको छोड़ें, चीफ सेक्रेटरी को तो अपॉइंट ही प्राइम मिनिस्टर करता है, उसको आप क्या कहेंगे? चलो इधर तो एक नीचे के लेवल पे कमिश्नर, DC और सेक्रेटरीज के लेवल पे आप कह सकते हैं कि इनको हटा दो, हट जाता है। लेकिन नहीं, अगर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि ये रूल्स के मुताबिक मेरे सूबे का अफसर जो होगा, PMS लेट से पंजाब का कोई PMS ऑफिसर खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी लग सकता है? नहीं लग सकता है। फेडरल ऑफिसर पास का अकॉर्डिंग टू द कानून चीफ सेक्रेटरी नहीं लग सकते, सिर्फ सूबे का अफसर जो PMS का अफसर वो लगे। ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या कानून? नहीं, मैंने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा है, मैंने प्राइम मिनिस्टर को 13 लेटर लिखे हैं कि द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ सेक्रेटरी इन पेशावर इज इलीगल, अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा है कि सर, इट्स योर अथॉरिटी टू अपॉइंट द चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल द ऑफिसर्स in the secretariat and in the field। और इसी तरह IG का भी होगा ना फिर? वो CSP के नीचे तो नहीं आते, उनका अपना एक मेरे ख्याल में पुलिस रूल्स है, और उनका ही शायद इस तरह हो। वहाँ पे मैंने सही पे पढ़ा नहीं है। देखिए, सूबाई अफसरानों का तो बेड़ा गर्क कर दिया है फेडरल ऑफिसर्स ने, फेडरल पुलिस। As far as law and order is concerned, it is the mandate of the provinces। और सूबाई अफसरान का है, लेकिन सूबाई अफसरान बेचारा 16 साल बाद भी 16 ग्रेड में रिटायर्ड होता है। आसान सी बात है हसन खान। अगर मैं आपको बता दूं कि यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन,
تو if I am the chief minister, if I am the chief minister, تو یہ میری responsibility ہے law and order, exercising the executive authority, exercising the administrative authority, exercising the legal authority, financial authority, except the judicial authority. میں کانسٹیٹیوشن آرٹیکل میں بتا دوں، اگر آپ خدا کرے کہ آپ بنیں، میڈیا کے لوگ بنتے ہیں، میرے خیال میں ہیں کئی واقعات ہوئے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی آپ ہمارے چیف منسٹر بنیں، لیکن یہ نا کہ دیکھیں چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس از چیف منسٹر، ٹھیک ہے، اور ایگزیکٹو اتھارٹی سے اوریجنیٹ کرتی ہیں آپ کی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی، ٹھیک ہے. دیکھیں نا وہ جو آپ بندے پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے اتھارٹی کے نیچے ہو، اور اٹ از کوائٹ ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن. لیکن آپ ایک اور کام بھی کر رہے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے مکمکا کر کے فیڈرل آفیسرز کے ساتھ اگر یہ غیر قانونی، غیر آئینی، ان لافل ہے تو آپ لوگ شیئرنگ پہ کیوں راضی ہو گئے ہیں کہ اتنے پوسٹ آپ کے پاس ہوں گے، اتنے پوسٹ میرے پاس ہوں گے؟ ہم راضی نہیں ہوئے، اور کئی ڈسٹرکٹ اسی وجہ سے ڈپٹی کمشنر نہیں لگ سکتے. دا ریزن اس کہ پی ایم ایس کا افسر ہے نہیں، پاس والے ان کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ یہ تو ہمارا ہے. نہیں ہم راضی نہیں ہیں. دیکھیں نا غریب کب راضی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی تپڑ لگا ہے. ہمارے پوسٹ ہیں انہوں نے اڑا لیے ہیں، ہم یہی تو نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمارے پوسٹ ہیں. ابھی ریشو کیا ہے آپ لوگ کس چیز، یہ جو مقام میں کیا ہے آپ لوگوں نے غیر قانونی، ان لافل، انلیگل کام کیا ہے؟ یہ فارمولہ ہے انکانسٹیٹیوشنل فارمولہ جسے ہم کہتے ہیں، ایک فراڈ فارمولہ ہے، اس کو اپورشنمنٹ فارمولہ کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے ہے کہ 70% آفیسرس ان 17 ول بی فرام پی ایم ایس. سنیں نا اس کہانی کو ذرا سنیں. اور 25% پاس سے ہوں گے. اس کو اس طرح لیں کہ 100 کرسیاں پڑی ہیں 17 میں، 70 کو آکوپائی کریں گی پی ایم ایس کے. پھر آگے جا کے جب 18 میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ اگر 100 کرسیاں پڑی ہیں تو یہ جو 70% لوگ ہیں اس کے لیے 60 کرسیاں رکھی گئی ہیں، اور جو 25 لوگ بھرتی ہو رہے ہیں اس کے لیے 40 کرسیاں رکھی گئی ہیں. کیا مطلب؟ جب 19 میں جاؤ گے تو پھر 50 کرسیاں رکھی گئی ہے. مطلب ہے آپ دیکھیں نا 70 بندوں کے لیے ہیں، وہاں پہ 50 کرسیاں لگ دی گئی. اس کا کیا مطلب ہے کہ 50 کو آگے جانے دو، باقی کو گولی مارو، ٹھیک ہے. اور 25 جو بندے ہیں اس کو لیے 40، وہ دو کرسیوں پہ بیٹھے. مطلب لاجک ہی نہیں بنتا. ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہیں، کوئی سمجھ تو ہوتی ہے نا، پیرٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. چلو بھائی آپ ظلم بھی کر رہے ہیں تو ذرا انصاف سے تو کریں. نہیں یہ تو مطلب ہی کہ یہ اپوائنٹمنٹ پھر نیپوٹزم پہ ہوگی. دیکھیں میرے ساتھ 40 کرسیاں ہیں، 25 بندے ہیں، دو پہ بیٹھ جائے، ادھر 70 لوگ ہیں، 40 کرسیاں ہیں، تو یہ 25 تو چلے گئے. دیکھیں نا یہ، اور آپ لوگ اس پہ ایگری کر گئے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایگری نہیں کیا. اور آپ کو میں پھر 20 میں جا کے کیا ہوگا ویسے بتاؤں؟ 20 میں آپ جا کے نا ہمارے پھر 40% ہو جاتے ہیں اس کے، ہمارے غالباً 35% ہو جاتے ہیں، اور اس کی 65. اور 22 میں اب اس پہ سوچیں نا، 22 میں ہمارا ہے ہی نہیں. ایک پوسٹ ہے اور اس پہ لکھ دیا ہے کہ یہ پی ایم ایس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاس کا ہے. تو اچھا دیکھو تو صحیح، مطلب 25 بندوں کے لیے چلو آپ جا کے 25 کرسی آگے رکھیں نا. آپ جو خالیہ کرسی چھوڑ کے جا رہے، کیا اس سے ایڈمنسٹریٹو کرائسس پیدا نہیں ہوگی؟ اب مجھے بتائیں کہ اگر میں 17 میں بیٹھا ہوں اور مجھے پتا ہو کہ میں نے 18 میں نہیں جانا تو میں کیا کروں گا؟ مجھے کیا پرواہ؟ اور ان کے لیے ڈبل پروسیس ہے. یہ ہمارا جو صوبائی پولیس کے ساتھ بھی تھا کہ ڈی ایس پی بھرتی ہوتا ہے 17 میں، وہ 17 سال بعد بھی 18 میں مشکل سے چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ جو پی ایس پی آ جاتا ہے مرکز سے، وہ 17 سال میں آئی جی بن جاتا ہے. صحیح بات ہے. یہ اس طرح دیکھیں نا، وہاں پہ تو کچھ اور میرے خیال میں حساب سے چیزیں چل رہی ہیں، 60-40 کے حساب سے چل رہی ہیں. ایک تو یہ فارمولہ ان لافل ہے، یہ معین قریشی کے دور میں ہوا ہے. بات کریں نا کس سے؟ یہ اپنے آپ کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں صوبے میں، جو الیکٹڈ لوگوں سے میں لگا ہوا ہوں، بات کر رہا ہوں انڈیویجولی. میں نے اپنے کیبنٹ کو بھی بتا دیا ہے کہ جتنی بھی آپ کے علاقے میں یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو سمجھائیں کہ واٹ از ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم. اور یہ حسن خان میں آپ کو بتاؤں، ہم اس لیے نہیں کر رہے
کہ ہمیں گریڈس چاہیے, ہمیں پوسٹنگس چاہیے. ٹو بی کلیئر, ایز این ایسوسیشن آف آل پاکستان پروونشل سول سروسز ایسوسیشن اینڈ اسپیشلی. لیکن فیڈرل والے کہتے ہیں کہ یہ پروونشل آفیسر نالائق ہوتے ہیں. صحیح کہا ہے. آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ ان کی ایکسپوجر نہیں ہوتی, اچھی انگریزی نہیں آتی, اردو اچھی نہیں بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جب دیکھیں نا, لائق لوگ تو لائق لوگوں کے پاس پیدا ہوتے ہیں نا. جب اوپر کے نالائق ہو تو نیچے بھی نالائق ہی ہوگی. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے لوگ بڑے لائق ہیں, اسپیشلی ریونیو میں, اسپیشلی سیکٹریٹ سے جو آ رہے ہیں, ہمارے ڈائریکٹ افسر جو آئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اب ہمارے پی ایم ایس میں جوڈیشری سے لوگ آ رہے ہیں. ایون فارن سروسز, آپ کو پتہ ہے دا موسٹ کریم سروس ان دا پاکستان از فارن سروس. اور میرے ساتھ ایک کیبنٹ میں نعمان وزیر نام ہے, 17 گریڈ کا افسر ہے, وہ فارن سروس سے ہیں. کوئی مختلف جو سی ایس ایس کے مختلف گروپس ہیں, ان سے مختلف افسر پی ایم ایس میں آئے ہیں. تو کمپیٹنس کی دیکھیں نا, نہیں پی ایم ایس میں کیسے آئے, مطلب اس کو چھوڑ کے ادھر انہوں نے اپلائی کیا ہے. یہ جو پنجاب میں کچھ آیا کہ پی ایم ایس آفیسرز نے پاس میں جانے سے انکار کیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ یہ جب ہماری تحریک زور پکڑ گئی, کیونکہ تو بڑا انہوں نے ہمیں لالی پاپ دینے کے لیے, ہمارے لوگوں کو توڑنے کے لیے یہ انڈکشن کا کوئی شوشہ چھوڑ دیا. اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ آئین و قانون کی نافرمانی کو پتہ نہیں. ویسے یہ عوام کے ساتھ جو آپ لوگ کر رہے ہیں, یہ بیوروکریٹس, مطلب یہ لوگ کہتے ہیں جرنیل خراب ہے, لوگ کہتے ہیں یہ بیوروکریٹس جو ہے نا, جس طرح کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتا, کوئی آئین اپلائی نہیں ہوتا, اپنی مرضی سے اپورشنمنٹ فارمولے بناتے ہیں, اپنی مرضی سے لا بناتے ہیں, نہ کوئی سسپینڈ کر سکتا ہے, نہ کوئی ٹرمینیٹ کر سکتا ہے. مطلب یہ کہ یو آر, دیکھیں نا, بیوروکریٹس آر کالڈ دا پرماننٹ ایگزیکٹیو. دیکھیں نا, پالیٹیشین تو آتے جاتے رہتے ہیں, ہم تو بیٹھے رہتے ہیں. یہی تو ہمارے بابا قوم نے بھی فرمایا تھا کہ یو آر دا پرماننٹ ایگزیکٹیو. تو ہم نہیں پرماننٹ بیٹھنا ہوتا ہے, ہم نے یہ چیزوں کو فائنانس کرنا ہوتا ہے, ہم نے ریونیو جنریٹ کرنی ہوتی ہے, ہم نے گورننس کو چلانا ہوتا ہے. ہم نے پیسے, جرنیل آتا ہے اس کو کیسے بیوقوف بنانا ہے, پولیٹیشین آتا ہے اس کو کیسے بیوقوف بنانا ہے, یہ سارا کام آپ لوگ یہ اب ایسے لگنے لگا ہے کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں. لیکن ہمارا کام اس دیر اینی ہوپ, آپ جو کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو ایک آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق, کیونکہ یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ آپ کی بیوروکریسی انلیگل ہے, آپ کی بیوروکریسی ان کانسٹیٹیوشنل ہے, آپ کی بیوروکریسی جو ہے ان لافل ہے. تو کوئی ہے امکان ہے؟ امکان ہے. کورٹ کی طرف سے انڈیکیشنز ہیں. نمبر 2, پولیٹیکل لوگوں سے جتنا بھی ملا ہوں تو ان کی طرف سے انڈیکیشن ہے. اور سب سے پازیٹیو بات یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ہمارے جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے بھائی ہیں, ہماری کریسپانڈنس ہوئی, انہوں نے مجھے لیٹر لکھا, پھر میں نے اس کا جواب دیا, اس کے بعد ہماری میٹنگ ہوئی. اور ویری کائنڈ آف دیم کہ انہوں نے چیزوں کو سمجھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میری یہ بات تھی کہ میں نے کہا دیکھو, پاور کاریڈور میں, پولیٹیکل پاور کاریڈور میں, میڈیا میں, جوڈیشری میں, یہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ دے آر انیفیشینٹ اور کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک کیا کہتے ہیں, ہمیں ہماری شکل کو دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, سرکار کا ڈنڈا ہے. بالکل. اور حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر سمجھ لیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا دیکھو, ان کا بھی ایسوسیشن ہے نا, ان کا بھی ایسوسیشن ہے. تو بڑی اچھی میٹنگ ہوئی, انہوں نے ہمیں بڑے تحمل سے سنا اور وہ ایگری کر گئے کہ چلو ہم ورکنگ گروپ بناتے ہیں, لیٹس گو ٹو اسٹرینتھننگ دا انسٹیٹیوشن ود دس ایفیشنسی, کنڈکٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی. اور ماشاءاللہ میں بڑا خوش ہوں کہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو کیا پتہ, ہمیں کیا پتہ. جب ہم بھرتی ہو رہے تھے تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ تھا, لیکن آج ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں, لیگل انوملیز ہیں, کانسٹیٹیوشنل انوملیز ہیں. تو اگر ہم بیٹھ کے ان کو صحیح کریں, ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی. اور اس میں میرے خیال میں ہمارے اسمبلیز کا بھی بڑا کردار ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کا, کہ اس کی طرف دیکھ لیں کہ یہ, کیونکہ یہ بنیادی سٹرکچر ہے. اگر آپ کا بنیادی سٹرکچر ہی ان لافل ہے
اگر آپ کا بنیادی اسٹرکچر ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے تو مطلب یہ ہے کہ باقی ایڈیفس کیسا ہوگا. Exactly. تھینک یو ویری دیکھیں مچ نا، مرود صاحب. thank you. ٹائم Thank ہمارے you. ساتھ جو ہے Thank you. نا Thank you. پہلے سے مجھے کہا گیا کہ ختم ہے. نائس ڈسکشن. سوالات تو بہت زیادہ تھے. وہ عیشت حسین صاحب کی کمیٹی کو آپ لوگوں نے ناکام بنا دیا ہے سول سروسز ریفارم کے حوالے سے. یہ کرپشن جو انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے بیوروکریسی میں, اس پہ ہم نے بات کرنی تھی. اور وہ تو خیر آپ نے باتوں میں کہہ بھی دیا کہ ہر ایک بندہ دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. جس پہ کوئی E&D رول, ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رول اپلائی نہیں ہوتا ہے تو اس کو آپ کس قانون کے تحت, جو سارے آپ کی بیوروکریسی ہے. تو اٹ از اے گڈ تھنگس اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈسکس اٹ فردر. بعد میں انشاءاللہ ایک اور پروگرام اس پہ ہو سکتی ہے. اگر آپ دونوں کو بٹھا دے, اگر اسی کرسی پہ میرے ساتھ پاس کا صدر ہو, اسی کرسی پہ آپ ہو, تو دیٹ ول بی اے نائس ڈسکشن دے, تاکہ وہ بھی کاؤنٹر نہیں, بڑی اچھی بات ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اگر آپ ہمیں آمنے سامنے بٹھائیں. یہ کر دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں. نہیں, it's just for the sake of institutions building and for strengthening. institution, for the sake of country, for the sake of efficiency. Thank you very much محمد صاحب. بالکل انشاءاللہ we will do that. ادھر پاس آفیسر جی جو خالی کرسی ہے نا, ادھر اس کو بٹھا دیں گے, ادھر آپ بیٹھیں گے. ناظرین, دا زموږ سره فرت الله مروت صاحب او تاسو واورېده دغه حل دی د ملک نو. موږ پکې نور څه وایو, ستا ډیپټي کمشنر, ستا اسسټنټ کمشنر, ستا کمشنر, ستا سیکرټري, ستا چیف سیکرټري, او دا چې څنګه دوی وي 60% پھر چې کم دی 70% بیا پکې 100%. نو دا 100% پورې چې روان دي دا غیر قانوني, ان لافل, الیګل دي. دا مروت صاحب وایي زه نه وایم ځکه چې دوی د قانون او د کتاب نه وایي. نو دې حالاتو کې د ملک په دغه وي نو چې دا څه دی, اجازت غواړو د الله په امان.